سالہ سال سے 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جاتا ہے، مگر سال 2024 میں تو صورتحال ہی کچھ اور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی جو ہے وہ ضروری ہے تو اس کے لیے عملی قدم بھی اٹھانا چاہیے۔ عملی قدم ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، صرف باتیں ہیں۔ اس کو ایک ایسا ایشو بنا دیا گیا ہے کہ 5 فروری کے دن جو ہے پاکستان میں عام تعطیل ہوگی، بیانات دیے جائیں گے، جلسے جلوس تھوڑے بہت ہوں گے اور بس۔ دوسری بات یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کا دن کون بھول سکتا ہے، جب بھارت کی پارلیمنٹ نے جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ جو ہے اس کو پاس کر دیا، اور اس کی وجہ سے جو کشمیر کی جو حیثیت تھی، خصوصی حیثیت تھی، شیخ 370 آرٹیکل 370 انڈین کانسٹیٹیوشن، اور یہ آرٹیکل 370 جو ہے یہ 1949 سے بھارت کے دستور کا حصہ رہا ہے، اس کو ختم کر دیا، جس میں کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت دی گئی تھی۔ جواہر لال نہرو صاحب وہ اس وقت وزیر اعظم تھے، شیخ عبداللہ جو تھے وہ عظیم کشمیری لیڈر۔ تو اس آرٹیکل کے تحت یہ طے ہوا کہ کشمیر جو ہے، جموں اور کشمیر جو بھارت کے زیر انتظام ہے، اس کا الگ ایک جھنڈا ہوگا، اس کا صدر ہوگا، وزیر اعظم ہوگا۔ جموں اور کشمیر جو ہے وہ بھارتی آئین کے تحت مکمل طور پہ نہیں ہوگا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 370 جو ہے اس کو کمزور کیا گیا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایروژن آف آرٹیکل 370۔ پھر اس کے ساتھ آرٹیکل 35A کا اضافہ کیا گیا، جس کے تحت جو بھارتی جو زیر انتظام جموں کشمیر ہے اس میں کوئی بھارتی شہری نہ جائیداد خرید سکتا ہے، نہ وہ ووٹ دے سکتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جموں اور کشمیر کا جو تشخص ہے اس کو برقرار رکھا جائے، خاص طور پہ جو وادی کشمیر ہے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت، اور جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ بھارت کی واحد ریاست جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ دوسری بات تو یہ ہوئی۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ 11 دسمبر 2023 کا دن بھارتی سپریم کورٹ نے جو پٹیشنز تھیں جس میں چیلنج کیا گیا تھا جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ، کہ مودی سرکار نے غلط کیا کہ آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا، 35A کو ختم کر دیا، اور جموں اور کشمیر کو جو ہے وہ ضم کر لیا، اور نہ صرف ضم کر لیا، لداخ کو یونین ٹیریٹری، جموں اور کشمیر کو یونین ٹیریٹری، مرکز کے زیر انتظام دے دیا گیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ریاستی اسمبلی ہے، جموں اور کشمیر کی اسمبلی، وہ اس کی منظوری دیتی کہ آپ کو اگر یہ شق ختم کرنی ہے 370 یا 35A۔ اس وقت تو جموں اور کشمیر کی کوئی ریاستی اسمبلی نہیں تھی، میں بات کر رہا ہوں 5 اگست 2019 کی، گورنر رول لگا ہوا تھا۔ تو یہ تو ایک کھلم کھلا خلاف ورزی تھی آئین کی، بھارت کے آئین کی۔ تو بھارتی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا سالوں کے بعد، کیونکہ 2019 کے بعد جب یہ واقعہ ہوا تو کئی پٹیشن جمع کی گئی بھارتی سپریم کورٹ میں، جس میں اس کو چیلنج کیا، جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ کو۔ بھارتی سپریم کورٹ نے کئی برس لگا دیے، ستمبر 2023 کو فیصلہ محفوظ کر لیا، اور جب 11 دسمبر 2023 کو فیصلہ سنایا، جو ججز تھے سپریم کورٹ کے، چیف جسٹس کی سربراہی میں، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ بھارتی حکومت نے بالکل صحیح کیا، یعنی آرٹیکل 370 کی منسوخی، بالکل صحیح قدم اٹھایا بھارتی حکومت نے۔ بھارتی صدر نے
جو بھارتی پارلیمنٹ نے جو بل پاس کیا تھا اس کی منظوری دی تھی وہ بھی ٹھیک تھا، مگر اس کے ساتھ پھر بھارتی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ بھی دیا کہ ستمبر 2024 تک جموں اور کشمیر میں انتخابات ہو جانے چاہیے. ستمبر 2024 تک کا ٹائم دیا گیا بھارتی حکومت کو. اور پھر اس کے علاوہ جو جسٹس کال ہیں جو بھی اس بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے یہ اپنی رائے دی کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے، یعنی جموں اور کشمیر میں حالات کو بہتر بنانے کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے وہ قائم کیا جائے. تو اصل چیز یہ ہے کہ جو بھارتی سپریم کورٹ نے جو 5 اگست کا جو قدم اٹھایا تھا پارلیمنٹ نے، بھارتی پارلیمنٹ نے، جس کی صدر نے منظوری دی تھی، بھارتی صدر نے جموں اور کشمیر کی جو خود مختاری تھی اس کو ختم کر دیا، اس کا تشخص ختم کر دیا. تو اس میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر الیکشنز جو ہے پابند کیا گیا ہے بھارتی حکومت کو، سپریم کورٹ نے، کہ وہ ستمبر 2024 تک الیکشنز کرائیں جموں اور کشمیر میں، تو کیا وہ انتخابات کرا سکے گی؟ تو پاکستان اگر یہ جو دن مناتا ہے سولیڈیرٹی کا کشمیریوں کے ساتھ، اس میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھارتی سپریم کورٹ نے 11 دسمبر کو فیصلہ دیا تو اسی دن پاکستان کے قائم مقام وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی، انہوں نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اس فیصلے کو نہیں مانتا اور پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ میں جائے گا، پاکستان یورپین یونین کو اپروچ کرے گا، پاکستان OIC کو اپروچ کرے گا. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ اتنا سنجیدہ ہے کشمیریوں کے لیے، اور بعض موقف جو ہے وہ سنی ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں تھیں جو کہ 60 سال پہلے، 70 سال پہلے منظور کی گئی، ان کی اہمیت ہے نہیں ہے مگر قراردادیں تو تھیں. تو وہ قراردادیں، اور پھر ایک انسانی مسئلہ، ہیومینیٹیرین ایشو ہے جموں اور کشمیر کا، کہ کشمیر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا. لائن آف کنٹرول جو ہے کہ اس پار بھارتی کشمیر، اس پار پاکستانی کشمیر. تو جب تک پاکستان جو ہے وہ اس میں سنجیدہ نہیں ہوتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ کشمیریوں کے لیے سولیڈیرٹی کا دن مناتے ہیں، مگر کیا اتنی صلاحیت ہے پاکستان میں؟ سیاسی انتشار، عدم استحکام، معاشی ابتری، جو پاکستان کی معیشت کا حال ہے. تو اس لیے جو حالات ہیں پاکستان کے ساتھ، اور اسی وجہ سے جو بھارت نے 5 اگست 2019 کا قدم اٹھایا، وہ اس نے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ سن 70 میں بھی کر سکتا تھا، 80 میں کر سکتا تھا، 95 میں کر سکتا تھا، 2005 میں کر سکتا تھا. اس نے انتظار کیا کہ اگر مجھے جموں اور کشمیر کو مکمل طور پر ہڑپ کرنا ہے تو وہ اسی صورت ہوگا جب پاکستان جو ہے وہ ایک کمزور ریاست ہو، معاشی طور پہ کمزور، سیاسی طور پہ کمزور، جو گورننس جو ہے اس کا ہمیں پتہ ہے کیا ہے. تو اس لیے ایک طرف بھارت کی ریاست مضبوط ہوتی جا رہی ہے، بے شک اس کے ایشوز ہیں، مگر پاکستان کی ریاست کمزور ہوتی جا رہی ہے معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ. بھارت جو ہے وہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن چکا ہے، اور 4تھی بننے جا رہا ہے، 3ری بننے جا رہا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر اسی رفتار سے بھارتی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوتی رہی، اور اس کا جو اکانومک جو ایک گروتھ ریٹ کا جو ورلڈ بینک نے پریڈکٹ کی ہے، پیشنگوئی کی ہے اس کے بارے میں، کہ 6.5% بھارت کی اکانومک گروتھ ریٹ ہوگی.
پاکستان کی 2% سے بھی کم. تو پہلے آپ اپنے ملک کو تو مضبوط کریں, معیشت کو مضبوط کریں, سیاست کو مضبوط کریں. مگر جس ملک میں حکمرانوں کا جو فوکس ہے وہ صرف یہ ہے کہ کس طریقے سے ایک مخصوص سیاسی جماعت کو ختم کیا جائے, اس کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب ہیں ان کو ختم کیا جائے, مقدمات اس کے فیصلے بھی آ گئے. جب ترجیح یہ ہو, جب فوکس یہ ہو, تو پھر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے دن منانے کا کیا فائدہ؟ دنیا تو مذاقی اڑائے گی, اور بالکل صحیح اڑائے گی. کیا پہلے اپنے گھر کے ماحول کو تو, گھر کے حالات کو تو ٹھیک کریں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ 5 فروری کا دن بے شک اہم ہے پاکستان کے لیے. کشمیریوں جو کشمیر کاز ہے بالکل صحیح ہے, مگر غلط وقت میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جب تک پاکستان جو ہے, پھر میں کہوں گا کہ سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوگا, ملک میں اتفاق رائے نہیں ہوگا, ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, تعلیم پہ, صحت پہ, ماحولیات پہ توجہ نہیں دی جائے گی, اس وقت تک پاکستان جو ہے وہ اپنے کشمیر کے بارے میں جو موقف ہے اس میں مضبوطی پیدا نہیں کر سکتا. بہت شکریہ.